الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج کی تفسیر چل رہی تھی اور 77 یعنی 77 آیات کی تقریباً تفسیر ہو چکی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 77ویں آیت جو ہماری کل کے پروگرام میں بھی چل رہی تھی، اللہ نے اس میں 3 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ ایک رکوع اور سجدہ کرنے کا، دوسرا عبادت اختیار کرنے کا، تیسرا بھلائی کے کام کرنے کا۔ تو رکوع و سجود سے مراد نماز ہے، اور عبادت کا ہمارا ذکر چل رہا تھا کہ عبادت ہر اس فعل کو کہتے ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ میرا اختیار کرنے والا، مجھے ادا کرنے والا کسی کی غلامی کر رہا ہے، کسی کی بندگی کر رہا ہے، کسی کا حکم مان رہا ہے، کسی کی اطاعت کر رہا ہے، کسی کے سامنے اظہار عاجزی کر رہا ہے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ جیسے نماز ہے یا روزہ ہے، ہم سارا دن بھوکے رہتے ہیں، اپنے سامنے کھانا موجود ہے لیکن نہیں کھاتے، اس کا مطلب ہے کسی کا حکم مان رہے ہیں، ہم کوئی ذات ہم پر حاکم ہے۔ تو یہ روزہ ایک فعل یہ سب ظاہر کر رہا ہے کہ یہ شخص جو اس نے مجھے اختیار کیا ہے، جو روزہ دار ہے، یہ کسی کی غلامی میں ہے، کسی کی بندگی میں ہے، اپنے آقا کا کہنا مان رہا ہے، تو ہر اس فعل کو عبادت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا پہلے نماز کا ذکر فرمایا، اگرچہ نماز عبادت میں داخل تھی لیکن اس کا علیحدہ پھر ذکر ہو گیا۔ نماز کا اہتمام کے ساتھ پہلے تذکرہ کیا، اور پھر فرمایا کہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیک کام کرو، بھلائی کے کام کرو۔ تو اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، اس آیت میں پہلے خصوص ہے، پھر مزید عموم، پھر اور عموم پیدا ہو گیا۔ یعنی پہلے نماز یہ خاص چیز ہے، پھر دیگر عبادات، تو نماز اس میں بھی داخل، تو اس میں اور عموم پیدا ہوا، زیادہ چیزیں داخل ہو گئیں۔ پھر فرمایا ہر بھلائی کا کام کرو، تو اس میں اور زیادہ عموم، کیونکہ یہ عبادت اور غیر عبادت دونوں کو شامل ہو جائے گا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کے نیک اعمال کریں، بھلائیاں کریں، نمازیں ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور اس کا فائدہ یہ بیان فرمایا لعلکم تفلحون، کہ ان چیزوں کے اختیار سے کوئی اللہ تعالیٰ کو ذاتی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ تمام تمہارے ہی فلاح و کامرانی کے لیے ہے۔ یہ تمام تم اس لیے اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، چونکہ یہ امر ہے، اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، یعنی رکوع کرو، سجدہ کرو۔ اب اللہ کا امر ماننا یہ ہم پر لازم ہے، اللہ کا حکم کو تسلیم کرنا، اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے ہمیں نماز تو ادا کرنی چاہیے، پھر دیگر عبادات کے اختیار کا اللہ نے حکم دیا، پھر بھلائی کے کاموں کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کا تقاضا ضرور کرتی ہیں کہ ہمیں علم ہونا چاہیے، ہمیں علم دین سیکھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم علم سیکھیں گے تب ہمیں نماز ادا کرنی آئے گی۔ علم سیکھیں گے تو اولاً علم یہ شعور بیدار کرے گا کہ کیا کیا چیزیں عبادت میں داخل ہیں، پھر انہیں کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ پھر عبادت خالی اسی میں نہیں ہے کہ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو لے لیں، بلکہ حقوق کی ادائیگی بھی تو ایک عبادت ہے، اس میں بھی تو ہم اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تمام حقوق کا علم وغیرہ سب کچھ حاصل کرنا ہوگا۔ پھر اور دیگر بھلائی کے کام کریں تو اس کے لیے اور علم وسعت درکار ہے، کیونکہ جاہل انسان جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات نیکی کو گناہ سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے، اور بعض اوقات گناہ کو نیکی سمجھ کے اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی معاشرے میں سینکڑوں مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے حکم پر عمل کریں، اور جس طریقے سے اس پر عمل صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے اس طریقے کو بھی اختیار کریں، اور اس کے لیے اولاً طریقہ یہی ہے سب سے ضروری کہ ہم علم دین سیکھیں۔ آگے ارشاد فرمائے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو جہاد 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جہاد بالسیف ہوتا ہے، ایک جہاد بالنفس ہوتا ہے۔ جہاد بالسیف، سیف کہتے ہیں تلوار کو، یعنی تلوار کے ساتھ جہاد، اور ایک جہاد بالنفس ہوتا ہے، یعنی اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ اور ان میں افضل جہاد جو ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ جہاد بالسیف کے کچھ اس کے شرائط ہیں، اس کے لیے ایک مخصوص حالات چاہیے، اس کے لیے مخصوص مطلب کنڈیشنز وغیرہ ہیں جن کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ لیکن جہاد بالنفس کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، جس وقت چاہے آپ جہاد بالنفس کر سکتے ہیں، اور اس کو نبی کریم نے افضل جہاد قرار دیا ہے۔ اور جہاد بالنفس کا مطلب یہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو جب جہاد بالسیف کا موقع آئے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس میں جو اس کی ریکوائرمنٹ اگر ہیں وہ ہمیں پتہ چل جائیں کہ اب جہاد فرض ہے تو پھر تو ادا کرنا ہوگا۔ جیسے آپ کے ملک پر کوئی غیر مسلم حملہ کر دے
اور آپ کی آزادی کو سلب کرنا چاہے تو اس وقت تو ہر مسلمان پر جہاد کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی اور مقام پہ کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ کوئی حاکم اسلام ہو جو لوگوں کو جہاد کے لیے جمع کرے، اس کی رہنمائی میں جہاد کرے، اور جہاد کرنے والے جو ہیں وہ اپنے والدین سے اجازت لیں، اجازت ملے گی تو جا سکتے ہیں ورنہ نہیں، اور وہ واقعی جنگ لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں، ورنہ میدان جنگ میں بغیر تربیت کے جانا یہ خودکشی ہے اور اس کو منع کیا گیا ہے۔ تو بہرحال بہت ہی سخت شرائط ہوتی ہیں جہاد بالسیف کی، وہ مخصوص حالات میں ہوتا ہے، لیکن جہاد بالنفس تو 24 گھنٹے ہو سکتا ہے، پورے سال ہو سکتا ہے۔ اور جہاد بالنفس کا یہ یاد رکھیں کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باطن میں ایک ایسی چیز پیدا کر دی ہے، ایسی قوت پیدا کر دی ہے جو ہمیں برائی کی طرف لے کر آتی ہے، برائی کی دعوت دیتی ہے، یا بڑے نیک کام سے چھوٹے نیک کام کی طرف لانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی جو ہمارے باطن میں ایک قوت ہے اس کا نام ہم نفس رکھ دیتے ہیں، اگرچہ اصطلاح شرع میں روح کا نام ہی نفس ہوتا ہے، کہ جب اس روح میں بگاڑ پیدا ہو جائے، یہ برائی کی طرف مائل ہو، برائی کی دعوت دے، برائی کی طرف کھینچے، تو اسی روح کو نفس کہہ دیتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں نفس امارہ۔ اور اگر آدمی گناہ وغیرہ کرتا ہے تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملامت ہوتی ہے اندر سے، ایسا میں نے کیوں کر دیا، ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی روح ہی کر رہی ہوتی ہے، اس وقت اس کا نام رکھا جاتا ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ اور اگر یہی روح کامیاب ہو جائے اور مطلب یہ اطاعت باری تعالیٰ کے ہی رغبت دے اور انسان فلاح و کامرانی پا کر دنیا سے رخصت ہو، تو اسی روح کا نام رکھا جاتا ہے نفس مطمئنہ۔ اب یہ مطمئن نفس ہوتا ہے، جیسے کہ آیت میں ہے کہ اے نفس مطمئن نکل اور اس رب کی طرف چل، اس جنت کی طرف جا، کہ اور اللہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو داخل فرمایا، جیسے آیات کا مفہوم ہے، تو اس وقت یہ نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔ اس لیے نفس کو قابو میں کرنا اور اس کو نفس امارہ سے نفس مطمئنہ میں تبدیل کرنا، یہی جہاد بالنفس ہوتا ہے۔ یعنی جہاد بالنفس، اس کوشش کو جہاد بالنفس کہتے ہیں، اور اس کوشش میں کامیابی اگر ہم نے حاصل کر لی تو گویا کہ جہاد بالنفس میں ہم کامیاب ہو گئے۔ اور یہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم نفس کی خواہشات کے خلاف کام کریں۔ نفس کی خواہشات جو ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک حرام خواہش ہوتی ہے جب یہ برائی کی طرف بلاتا ہے، دوسری نیک خواہش ہوتی ہے جب یہ نیکی کی طرف بلاتا ہے، تیسری مباح خواہش ہوتی ہے، نہ گناہ نہ ثواب، اور وہ ہوتی ہے عام خواہشیں جیسے کھانے پینے وغیرہ کی۔ حرام خواہش جیسے مثلاً یہ برائی کی طرف بلائے، نماز قضا کرنے کی طرف بلائے، روزہ چھوڑ دینے کی طرف بلائے، تو یہ اس کی حرام خواہش ہے۔ اور نیک خواہش جیسے یہ کہے کہ چلو بیٹھتے ہیں درشی پڑھتے ہیں اور باطن سے کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی، یہ بالکل نفس راضی ہے، آپ نے تسبیح پکڑ لی لیکن کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی باطن میں مزاحمت نہیں ہے، بالکل اس طرح جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں فجر میں، خاص طور پر بستر پہ لیٹے ہیں، اذان ہو رہی ہے تو اندر سے آواز آتی ہے تھوڑی دیر لیٹ جا، ابھی کیا کرے گا اٹھ کر، ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے، پھر آپ کی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا جماعت نکل گئی، تو اب تو جماعت نکل ہی گئی ہے، تھوڑی دیر اور لیٹ جاؤ، پھر بعد میں چلے جانا۔ تو یہ جو اندر سے آوازیں آ رہی ہیں نفس بول رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک باطنی رکاوٹ ہے، مزاحمت ہے۔ لیکن بعض اوقات نہیں ہوتی، آپ نے تسبیح پکڑی اور بیٹھ گئے اور بڑا خوشی و خضوع محسوس ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، اور آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نفس نے اندر سے کوئی رکاوٹ نہیں کی، بلکہ نفس کی اپنی خواہش تھی، باطن کے اندر سے خواہش بیدار ہوتی ہے کہ تسبیح پڑھنی چاہیے، تو یہ نفسی خواہش کر رہا ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات اس کی حرام خواہشیں، بعض نیک خواہشیں، بعض مباح ہوتی ہیں، جیسے آپ بیٹھے ہوئے، یار چائے تو پلاؤ، کچھ موڈ ہو رہا ہے چائے پینے کا، یہ کس نے بولا؟ اندر سے آواز آتی ہے کہ چائے تو پلاؤ، ہم کہتے ہیں لبیک بھائی لاؤ چائے لاؤ، ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، تھوڑی دیر بیٹھے ہوئے تو اندر سے آواز آتی ہے تو ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ، ہاں یہ تکیہ دینا بھائی، لگا کے بیٹھ گئے، یہ نہیں سوچتے کون بول رہا تھا، کس نے ہمیں حکم دیا تھا، ہم کہتے ہیں بس میری ایک دل چاہ رہا تھا، دل نہیں چاہ رہا تھا، نفس چاہ رہا تھا۔ اب یہ 3 طرح کی خواہشات سامنے آئیں۔ حرام خواہش کو چھوڑنا فرض ہے، اس میں نفس سے لڑنا، مقابلہ کرنا، اس خواہش کو رد کرنا لازم ہے، لہٰذا اس حرام خواہش پہ تو بالکل عمل نہیں کر سکتے۔ دوسرا اس کی نیک خواہش، اب یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ نفس تو ہمیشہ برائی کا حکم دینے والا ہے، تو یہ نیکی کا حکم کیسے دیتا ہے؟ یہ آپ غور کیجئے گا کہ نیکی کا خیال جو ہے کبھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان دونوں میں اگر آپ فرق کرنا چاہیں تو آسانی سے یوں کر سکتے ہیں کہ اگر نیکی کا خیال آئے اور یہ نیکی کا خیال کسی بڑے نیک کام کے مقابلے میں نہ آئے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر بڑے نیک عمل کے مقابلے میں آتا ہے تو نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔
مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہیں، دل نے کہا چلو یار نماز پڑھنی چاہیے، اور کوئی دوسرا نیک عمل کا ارادہ نہیں ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اور دوسرا آپ نے سوچا یار نماز پڑھتا ہوں، تو اندر سے فوراً آواز آتی ہے کہ نماز ابھی وضو کرو گے، نماز پڑھو گے، درود شریف پڑھ لو، کتنا افضل ہے، صرف تسبیح تو پکڑنی ہے ہاتھ میں۔ آپ نے کہا ہاں یار یہ بات بھی تو صحیح ہے، آپ نے تسبیح لی، شروع ہو گئے۔ اب یہ بھی ایک نیکی کا حکم ہے، لیکن یہ نماز والے مشقت والے حکم کے مقابلے میں مشورہ ملا ہے، یہ نفس کا حکم، نفس کا مشورہ ہے۔ اس پر عمل کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس پر ثواب بھی ملے گا، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ جہاد بھی نفس کر رہا ہے تو پھر اس عمل کو ترک کر دے جس میں مشقت نہیں، بلکہ جو پہلے مشقت والے عمل کا خیال آیا تھا اسی کو کرے تو کامیاب ہے۔ تیسرا مباح خواہشات ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ نفس کی مثال ایک ضدی بچے کی طرح ہے۔ بچے کی ایک ضد پوری کریں گے دوسری کروائے گا، دوسری کرے گا، وہ پوری کریں گے تیسری کرے گا، تیسری پوری کریں گے چوتھی کرے گا۔ پھر اگر آپ اس کو چوتھی سے روکنے کی کوشش کریں گے تو 3-4 ضدیں پوری کر کے وہ اتنا اپنا ضد پوری کروانے کا عادی ہو چکا ہوگا کہ چوتھی بھی منوا کر ہی دم لے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے اسے پہلی ہی ضد پر روک لیا جائے۔ اس لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ نفس کی حرام خواہشوں سے اگر آپ تکمیل سے بچنا چاہتے ہیں تو اسے مباح خواہشات سے روکنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے لیے ہونا ہی چاہیے کہ کم از کم روزانہ دن میں 3 خواہشات تو اپنی کچل دیں ہم۔ مثلا چائے پینے کا موڈ ہو رہا ہے تو آپ سوچیں یار چائے چلو ابھی نہیں پیتا ہوں، بس نفس تو راضی ہو جائے نہیں پیتا ہوں۔ ٹھنڈا پانی پینے کو دل چاہا، آپ نے کہا نہیں پیوں گا میں گرم پیوں گا۔ لیٹنے کو دل چاہا، آپ نے کہا نہیں میں بیٹھا رہوں گا بس۔ اس طرح کم از کم روزانہ 3-3 4-4 خواہشات کا رد کریں گے تو فائدہ ہے، تو برکت حاصل ہوگی، اور ہر خواہش کے رد پر دل میں ایک نور پیدا ہوگا، ایک قوت پیدا ہوگی جو شیطان کی مزاحمت کو بھی کمزور کرے گی اور نفسانی اٹیک کو بھی پیچھے ہٹائے گی۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اور بالفرض اگر آپ پورا ہی کرنا چاہتے ہیں، نہیں باز آ رہا، نہیں مان رہا کہ نہیں یار موڈ بڑا ہو رہا ہے پان کھانے کا، چھالیاں کھانے کا، سگریٹ پینے کا، بہت زیادہ موڈ ہو رہا ہے مان ہی نہیں رہا، تو پھر اکابرین نے طریقہ بتایا ہے کہ پہلی بات یہ کہ اگر آپ نفس کی مباح خواہش پوری کریں گے دل میں سیاہی ضرور پیدا ہوگی، بوجھ پیدا ہوگا، چاہے اس کو آپ محسوس کریں نہ کریں، اور یہ بوجھ جو ہے ایسا وزن پیدا کر دے گا کہ عبادت آپ کے لیے دشوار ہو جائے گی، برائی اختیار کرنا آسان ہو جائے گا، نیکی اختیار کرنا مشکل ہوگا۔ لہٰذا اب طریقہ کار یہ ہوگا، اکابرین نے فرمایا کہ اگر آپ نفس کی مباح خواہش کو پورا کرنے سے جو کالک یا ایک بوجھ پیدا ہوتا ہے اس سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر نفس کے ساتھ سودے بازی کریں۔ سودے بازی کا مطلب یہ ہے مثلا نفس نے اندر سے آواز آئی یار چائے تو پلاؤ، تو آپ کہیں گے چلو ٹھیک ہے چائے پلاتا ہوں، لیکن پہلے جو ہے 50 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہوگا، مانتے ہو تو چائے پلاتا ہوں۔ اب آپ کسی سے بول نہیں رہے، اب آنکھیں بند ہیں اور آپ کا مکالمہ چل رہا ہے اپنے نفس کے ساتھ، یہ فوراً اندر سے کہے گا ہے تمہیں کیا ہو گیا بھائی 50 مرتبہ درود شریف، ارے بھائی چائے پلاؤ، خواہ کیوں یہ شرطیں لگا رہے ہو؟ تو آپ کہنا نہیں مجھے تو 50 دفعہ درود شریف چاہیے۔ پھر فوراً 45 بدلے گا، اچھا چائے پی لے پھر پڑھ لیں گے انشاءاللہ، نماز کے بعد پڑھ لیں گے۔ نہیں، اکابرین نے فرمایا پہلے اس سے عبادت کروائیے، اس کے بعد اس کی خواہش پوری کریں۔ آپ کہیں گے نہیں پہلے پڑھتے ہو تو میں چائے منگاتا ہوں ورنہ نہیں۔ اب یہاں 2 صورتیں ہوں گی، کبھی تو مان جائے گا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی پڑھ لو پھر چائے منگوا لینا، آپ پڑھیں گے تو اس کے فوراً بعد اتنی خواہش بیدار ہوگی، فوراً اندر سے آواز آئے گی اب تو منگاؤ، تو پھر آپ چائے منگائیے گا، تو انشاءاللہ نور پیدا ہوگا۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ یہ نیکی کو ترک کرنے میں تیار ہو جائے گا، بولے گا یعنی خواہش کو ترک کرنے میں تیار ہو جائے گا، نیکی کے لیے تیار نہیں ہوگا، اندر سے آواز آئے گی ٹھیک ہے نہیں پلاؤ چائے لیکن نہیں پڑھتا ہوں میں۔ یہ باقاعدہ جب آپ باتیں کرنا شروع کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے ایک مخلوق اندر بیٹھی ہوئی ہے جو خوب عقل رکھتی ہے اور باقاعدہ آپ سے دلائل کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے۔ اس وقت پھر آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی آج تک ہم نے اس کے بارے میں غور نہیں کیا، اور یہی تو ہمیں ہر طرف لے کے جاتا ہے، برائیوں کی طرف، مباح کاموں کی طرف، فضول کاموں کی طرف، عبث کاموں کی طرف۔ اور پھر جب آپ اس طرح آپ بھی شامل ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں کہ ہم روزانہ اس طرح اپنا محاسبہ کرنا شروع کریں گے، نفس کی خواہشات سے لڑیں گے، تو پھر انشاءاللہ دل میں ایک نور پیدا ہوگا۔ اور یہ اس طرح کرنا ہے، اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرو، جیسا جہاد کرنے کا حق ہے کامل طریقے سے ہمیں اس کو کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ 1 ہفتہ 2 ہفتہ کریں گے تو احساس ہوگا کہ واقعی یہ آسان کام نہیں ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس سے مقابلے کو افضل جہاد ایسے ہی نہیں قرار دے دیا۔ اس وقت ہمیں یہ بھی احساس پیدا ہوگا کہ یقیناً جو ہمارے بڑے اکابرین گزرے ہیں، انبیاء علیہ السلام تو خیر معصوم ہوتے ہیں، صحابہ کرام، اولیاء عظام، واقعی انہوں نے بڑے مجاہدے کیے کہ یہ تو مطلب 60 سال 70 سال اپنے نفس کی خواہشات سے لڑتے رہتے تھے۔ ہم 4 دن کریں گے تو آپ 5ویں دن نفس کہے گا بھائی خدا کے واسطے کیا عذاب میں مبتلا کر دیا، چھوڑ دو نا، اچھا خاصا زندگی آزاد گزر رہی تھی، کیا تم نے سوچنا شروع کر دیا ہے؟ تو اس قسم کی آپ کو باتیں کہے گا۔ یہ جو باتیں کہہ رہا ہے آپ کا ذہن نہیں کہہ رہا، آپ کا قلب نہیں کہہ رہا، یہ نفس کہہ رہا ہوگا۔ یہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار میرے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے، میں تو ایسا کروں گا، آپ کے ذہن میں نہیں آئی، نفس نے ضد پکڑ لی ہے۔ ہر چیز جو برائی وغیرہ کا ارادہ کرتا ہے یا دعوت دیتا ہے، یہ کمبخت نفس ہوتا ہے۔ اس پر جب ہم غور و تفکر انشاءاللہ شروع کریں گے اور باقاعدہ اس کو زیر کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک ایسا افضل جہاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس میں ریاکاری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بظاہر لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، اور آپ کے اندر باتیں چل رہی ہیں نفس کے ساتھ، نہیں یوں کروں گا، یوں نہیں یوں کروں گا، یوں نہیں یوں کروں گا، یہ کرو گے تو پھر تمہیں چائے پلاتا ہوں، یہ کرو گے تو تمہیں پانی پلاتا ہوں، یہ کرو گے تو چلو اس مقام پہ لے کر جاؤں گا۔ یہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، آپ کی باتیں چل رہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مطلع ہے، اور اس وقت انشاءاللہ اس کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ اسی طرح اکابرین نے بیان فرمایا کبھی گناہ سرزد ہو جائے، یعنی نفس کی ہم حرام خواہش کو پورا کر لیں بتقاضائے بشریت، تو پھر اس کو چھوڑے نہیں بلکہ اس کے لیے عبادت کی سزا مقرر کریں۔ مثلا کوئی گناہ ہو گیا تو اب 10 نفل پڑھوں گا، 10 رکعت، 12 رکعت نفل پڑھوائیں، یا تازہ وضو کروائیں اور 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس طریقے سے کوئی نہ کوئی عبادت کی سزا اس کے لیے ہونی چاہیے۔ تو پھر شیطان بھی سوچتے ہوئے مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے اس انسان سے کوئی گناہ کروا دیا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد عبادت میں زیادتی کرتا ہے، تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور بہت سارے گناہ نہیں کرواتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس پہ توجہ کرنے اور اس سے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔